بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ آج 24 مارچ جمعۃ المبارک کا دن ہے 2023 اور آج تیسری تراویح رمضان مبارک کی آج ہم نے ادا کی ہے 1444 یعنی تیسری رمضان کی رات ہے 1444 کی، جس میں آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں. اور ہمارا جو ٹاپک ہے، ہماری ایک سیریز چل رہی ہے اے ایمان والو، او بلیورز سیریز، یعنی قرآن مجید میں وہ تمام ورسز جو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کل ہم نے ایک آیت مبارکہ کو ڈسکس کیا تھا، اینڈ دیٹ از ورس نمبر 101 101 سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او بلیورز، لا تسألوا عن اشیاء، do not ask about the things in تبد لکم تسؤکم، for if they are disclosed to you so they will put you in hardship and problem. ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ڈسکلوز کر دی سو تمہارے لیے پرابلم ہو جائے گی، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تکلیف میں پڑ جاؤ گے، تمہیں اچھا نہیں لگے گا. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر فرمایا تم ان باتوں کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے. When you will ask about those things which are not mentioned and you are asking, and because of your questions the things are being revealed، تو پھر فرمایا اللہ رب العزت نے تبد لکم، so they will be disclosed to you and they will be fixed for you، پھر تمہارے لیے متعین حکم آ جائے گا، فکسڈ کمانڈمنٹ آ جائے گی. then you have no choice، پھر تمہارے پاس چوائس نہیں رہے گی، تمہارے پاس جو اختیار اللہ نے دیا ہے، آسانی ہے، وہ نہیں رہے گی. پھر فرمایا عفا اللہ عنہا، فرمایا کہ اللہ رب العزت ان باتوں اور سوالوں سے اب تک درگزر فرمایا ہے، یعنی اللہ رب العزت ابھی تک تمہیں یعنی معاف فرما رہا ہے، تمہارے اوپر برڈن نہیں ڈال رہا، تمہیں باؤنڈ نہیں کر رہا، تمہیں اوپننس اور آزادی دی ہے اللہ رب العزت نے. پھر فرمایا واللہ غفور رحیم، غفور حلیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. اللہ از موسٹ فارگیونگ اینڈ موسٹ فور بیئرنگ. اب یہ جو آیت مبارکہ کا میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ آیتیں جو کچھ باتیں آقا علیہ السلام سے پوچھی جاتی تھی جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں. کل میں نے ارادتاً اس کو چھوڑ دیا تھا چونکہ ہماری گفتگو زیادہ لانگ نہ ہو جائے. تو آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے مجلس میں اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو اب اللہ رب العزت نے مینرز اور آداب بھی سکھائے کہ جو مجلس رسول ہے، the company of رسول اللہ، رسول اللہ، اس کے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ مینرز ہیں. اور you should ask only those things which are related to your deen and sharia، یعنی ایسی چیزیں آقا علیہ السلام سے سوال کرو اور وہ باتیں پوچھیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، تمہاری لائف کے ساتھ ہے، گائیڈنس کے ساتھ ہے، ہدایت کے ساتھ ہے. بیکاز رسول اللہ علیہ السلام is sent by Allah Almighty for guidance. He is a hadi. He is the one who give you guidance and hidayat. So وہ چیزیں آقا علیہ السلام سے پوچھا کرو جن کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا لا تسألوا عن اشیاء، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور سے سوال نہ کرو. اب تو قرآن مجید خود ہمیں کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے سوال کیے گئے اور قرآن نے ان سوال کو بھی مینشن کیا اور ان جوابات کو بھی مینشن کیا. جیسے یسألونک عن الیتامی، they ask you about the orphans. یسألونک عن الانفال، they ask you about the انفال، the spoil of war، جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون، they ask you what should we spend. یسألونک عن الخمر والمیسر، they ask you about the wine and والمیسر and gambling، آپ لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب یہ چیزیں these are the things which are related to practical life، اس کے بارے میں قرآن نے ان کو ڈسکس بھی کیا اور کل کہہ کے say او beloved prophet آگے اس کا جواب بھی دے دیا. سو ہر سوال ممنوع نہیں ہے، ہر سوال منع نہیں ہے کہ سوال یعنی نہ کرو آقا علیہ السلام سے. بیکاز if the صحابہ are not asking from رسول اللہ so how they will learn the deen. یہاں جو بات ہو رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے ان سوالات سے کہ وہ سوال نہ کرو کہ جو بے مقصد ہیں. مثلا میں ایک دو سوالات عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں کیسے کیسے سوال ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم was sitting in the مجلس اور ایک شخص آیا and they know that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has the knowledge of everything. Allah has given him the knowledge of everything، علم ما کان و ما یکون. تو ایک شخص آیا، اس نے آگے پوچھا این ناقتی یا رسول اللہ، حضور میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، ذرا بتائیے وہ کہاں ہے. مجلس صحابہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے، they were the new Muslims and they don't know the manners and the etiquettes and Bedouins from different یعنی جو villages سے وہاں سے آتے تھے اور پوچھا این ناقتی یا رسول اللہ، حضور میری اونٹنی کہاں ہے، پلیز ٹیل می ویئر از مائی کیمل.
یہ سوال ایسا نہیں تھا. ایوری سنگل مومنٹ آف دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از پریشیس. سو یو آر ویسٹنگ دا ٹائم آف رسول اللہ. تو ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم آف رسول اللہ اینڈ ڈونٹ آسک یوز لیس کویسچن. حتیٰ کہ ایک شخص نے یعنی اس طرح کے جب سوالات ہوئے تو صحیح بخاری میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول میں بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس طرح کے سوالات حضور کی مجلس میں لوگوں نے کیے تو some of them want to test the ilm of Rasulullah, knowledge of Rasulullah, or some of them they don't actually have the etiquettes and the manners. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار ہوئی. He was displeased and صحابہ کرام say that فصائد المنبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما گئے. He sat on the member and he ask me whatever you want, I will give you the answer of everything, whatever you will ask. یعنی یہ آقا ہم خوشی سے نہیں فرما رہے تھے, اپنی ناراضگی میں یعنی اور جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ میں تمہیں ہدایت اور گائیڈنس دے رہا ہوں, تم کیسے یوز لیس سوال مجھ سے کرتے ہو. ہاں, if you want to test my knowledge, okay, I am on the member, ask whatever you want, I will let you know. جو پوچھنا ہے پوچھو, میں تمہیں جواب دوں گا. There was one of the person and definitely he accepted the Islam and he was from the Sahaba and people used to call him that he is not the son of his father. یعنی ان کے بارے میں لوگوں کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ یہ اپنے والد کے نہیں, یہ کسی اور کی اولاد ہے. یعنی he is not from the proper and halal نسب. یعنی ان کے بارے میں یہ معروف تھا, لوگ بات کرتے تھے ان کے حوالے سے. انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرما دیا ہے کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے, تو he asked من ابی یا رسول اللہ, او میسنجر آف اللہ, who is my father, tell me about my father. اب یہ چیز ایسی ہے, this is purely علم الغیب. اس کے بارے میں یا اس کی والدہ ماں جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے. No third person knows that who is the father of any person. کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا. یا عورت جانتی ہے, ماں جو ہوتی ہے جس نے اس کو یعنی پریگنینسی کے دوران ہولڈ کیا یا اس کو ڈیلیور کیا, وہ جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے. تیسرا تو کوئی نہیں جانتا. اور کئی دفعہ عورت کو بھی علم نہیں ہوتا اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو کہ کس کا نطفہ ہے. تو when he asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی یا رسول اللہ, اور ان کے والد جو تھے حذافہ تھا ان کا نام, عبداللہ بن حذافہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کا حذافہ, تمہارا باپ حذافہ ہے, یعنی تمہارا باپ وہی ہے جس کا جو تمہارا سگا باپ ہے, یعنی تمہیں جو باتیں منسوخ کی جاتی ہیں وہ غلط ہے. The people are saying wrong, your father is حذافہ, تمہارا باپ حذافہ ہے. یعنی آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ I have the knowledge of everything. اگر میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر منع کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا رسول جانتا نہیں ہے. میرا رسول تو ہر چیز جانتا ہے. everything is open to him and everything is under the knowledge of رسول اللہ علیہ وسلم. لیکن فرمایا صرف وہ چیزیں پوچھا کرو جن کا کنسرن دین کے ساتھ ہوتا ہے, ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے, گائیڈنس کے ساتھ ہوتا ہے. یوز لیس چیزیں اور فضول چیزیں آقا علیہ السلام سے نہ پوچھا کرو. اب جب آقا علیہ السلام نے جواب دے دیا, اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آپ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی اس وقت ناراضگی میں یہ بات فرما رہے ہیں, جلال میں ہے. He is not pleased, he is unpleased. اور غصے میں جلال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم he is angry and because of anger he is saying this. اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, وہ کھڑے ہوتے جائیں گے, سوال کرتے جائیں گے, تو آقا علیہ السلام آپ کو یعنی زیادہ تکلیف ہوگی, آپ یعنی آقا علیہ السلام کو پریشانی ہوگی, تکلیف ہوگی. he will be more displeased. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ جا کر ممبر کے یعنی جو پاؤں کی جگہ ہوتی ہے نا جہاں آقا علیہ السلام کے قدم تھے وہاں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں جا کے کہنے لگے آمنا ردینا باللہ ربا, ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اس بات پر راضی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اس بات پر راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. اور پھر کیا خوبصورت جملے فرمائے, ادب دیکھیے صحابہ کرام کا. آج کرنے لگے حضور ہم ابھی جہالت سے نکل کر, اگنورینس اور جاہلیت سے نکل کر ابھی مسلمان ہوئے ہیں, ہمیں مینرز کا نہیں پتا, حضور ہمیں معاف فرما دیجیے. We don't know the manners and etiquettes, we just came out of the ignorance and jahiliya. ہم جہالت سے نکل کے آئے ہیں تو ہمیں معاف فرما دیجیے. اس پر آقا علیہ السلام آپ کول ڈاؤن ہو گئے اور آقا علیہ السلام کا جو جلال تھا وہ ختم ہو گیا. یہ بیک گراؤنڈ ہے. اس پر اللہ نے آیت اتار دی, لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم, کہ تم وہ چیزیں کیوں سوال کرتے ہو کہ جن کا تعلق نہیں ہے تمہاری لائف کے ساتھ. اس لیے کہ اب انہوں نے تو سوال کر دیا, عبداللہ بن حذافہ نے تو سوال کر دیا, اور ان کے والد تو وہی تھے جو تھے. اگر کوئی اور ہوتا اور آقا علیہ السلام فرما دیتے تو حضور کی بات تو سچ ہے, تو پھر تو ایک مہر لگ جاتی, پھر پوری سوسائٹی کے اندر ان کے لیے شیم کا میٹر ہوتا, پھر وہ سر اٹھا کے چل نہ سکتے, ساری زندگی گزار نہ سکتے. اس طرح کے اور کئی میٹرز ہیں کہ جب لوگ آپ سے سوال کرتے تھے تو آقا علیہ السلام آپ جواب جانتے ہوتے تھے لیکن ارادتاً آپ نہیں فرماتے تھے. اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کل
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم he is not the one who explains the Sharia, he is the giver of Sharia, and whatever comes out of the holy mouth of Rasulullah, that is Sharia. حضور کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ شریعت بن جاتی ہے. اسی لیے فرمایا یوزلیس سوال نہ کیا کرو, زیادہ سوال نہ کیا کرو. ہاں جو کنسرن ہو, جو ہدایت سے ریلیٹڈ ہو, دین سے ریلیٹڈ ہو, وہ سوال کیا کرو. اس سے کیا ہوگا کہ حضور اس کا جواب عطا فرمائیں گے, تمہیں ہدایت اور گائیڈنس مل جائے گی. اور اگر یوزلیس سوال کرو گے, یا ایک روایت میں آقا صاحب نے فرمایا کہ کثرت سوال, بہت زیادہ جو کویسچنز ہوتے ہیں ان سے اوائڈ کیا کرو. یعنی تم نے ایک سوال کیا تو اس سوال کا اگر تمہیں جواب دیا جا رہا ہے تو لسن کیئرفلی, اور جتنا جواب دیا گیا ہے اس کو سفیشینٹ سمجھو, انف سمجھو. چونکہ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے نا کہ رسول علیہ السلام knows that whatever you need and whatever is enough for you, جتنا تمہارے لیے کافی حضور اتنا جواب دے دیں گے. اگر تم کراس کوسچننگ کرو گے, آگے سے تم سوال کرو گے حضور جواب دیں گے, پھر کراس کوسچن کرو گے پھر وہ جواب دیں گے. اس سے ایک تو آقا علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے اور آپ کی جو گیدرنگ اور مجلس ہے اس کے آداب کے اگینسٹ ہے کہ تم حضور سے کاؤنٹر کوسچن کرتے چلے جاؤ, نہیں. جتنا, اور دوسری بات یہ کہ جتنا تمہارے لیے انف ہے, وٹ ایور از یور نیڈ, حضور جانتے ہیں جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا بتا دیں گے. اس سے زیادہ پوچھو گے تو تمہارے لیے پریشانی ہوگی. زیادہ نہ پوچھو, جتنا بتا دیں اتنا کافی ہے. اس پر میں ختم کرتا ہوں آج. اس میں ایک چیز صرف اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال, اب دیکھیے ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا, کئی صحابہ نے کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو ڈفرنٹ آنسر دیا. One question was asked from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he gave the different answer to all of the people. مثلاً ایک سوال کر کرتا ہوں, ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, یہ صحابہ کرام بخاری مسلم all the books of hadith have these questions ہیں, لیکن اب میں بتا چاہتا ہوں کہ اس کا ریزن کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. A person asked Rasulullah أي العمل أفضل یا رسول اللہ, یا أي العمل أحب إلى الله, what is the dearest action to Allah Almighty, what is the most superior action, سب سے افضل عمل کیا ہے. اب آپ اگر یہ کویسچن اگر آپ ٹائپ کریں اور سرچ کریں تو آپ کو ڈزنز آف ڈفرنٹ آنسرز ملیں گے احادیث کے اندر. کسی کو حضور نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, کسی کو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, کسی کو فرمایا بر الوالدین, ٹھیک ہے, کسی کو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, وار ان دی وے آف اللہ المائٹی, کسی کو فرمایا پرفارمنگ دی صلاۃ آن ٹائم, کسی کو فرمایا اسپینڈنگ ان دی وے آف اللہ المائٹی, کسی کو فرمایا بینگ کائنڈ ٹو یور پیرنٹس. ٹھیک ہے, سوال ایک ہی ہے, چونکہ جو سائل ہے, جو کویسچنر ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے. تو جب سوال کرنے والا بدل جاتا ہے تو آقا علیہ السلام سوال وہی ہوتا ہے, حضور جواب بدل دیتے ہیں. وائی؟ بیکاز رسول علیہ السلام ہی نوز دا نیڈ آف دیٹ پرسن. جو بندہ سوال کرتا تھا حضور اس کو جانتے تھے. اب میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں دیٹ اف یو گو ٹو اے ڈاکٹر and you have a stomach problem or you have a headache, chalo simple ek example, if you have a headache and you go to a doctor, so maybe the doctor is going to prescribe 5 different people 5 different medicines. Someone can say I go to for the headache, he give me a different prescription, and I go for the same matter, he gave me a different prescription, he advised me different medicine. تو وہ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ نالجبل نہیں ہے. نہیں, وہ کہیں گے ہاں نالجبل ہے, بٹ آپ ون ہیڈ ایک جو تھی کسی ایک بندے کی, دیٹ واز بیکاز آف بلڈ پریشر, دوسرے کی ڈپریشن اینزائٹی کی وجہ سے ہوگی, تیسرے کی ریسٹ لیس ہونے کی وجہ سے ہوگی. دیر کین بی مینی ڈفرنٹ ریزن فار دا ہیڈ ایک. اب وہ بیماری ایک ہی ہے لیکن اس کے علاج ڈفرنٹ ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال ایک ہوتا تھا, لیکن جب حضور اسلام کے سامنے لوگ جاتے تھے تو سمجھانے کے لیے جسٹ فار ایگزامپل دے رہا ہوں, رسول علیہ السلام ہیز اے اسکینر ان ہز آئیز, دا ڈیوائن اسکینر فرام اللہ المائٹی, اور آئی وڈ سے دا پروفیٹک اسکینر. حضور کے سامنے ایک پروفیٹک اسکینر ہوتا تھا, وہ بندہ جو سامنے آتا تھا حضور اس کو اسکین کر لیتے تھے کہ اس میں کمی کیا ہے, فالٹ کیا ہے, اس کی شارٹ کمی کیا ہے. تو اگر وہ پوچھتا تھا کون سا عمل افضل ہے, تو جانتے تھے کہ یہ ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے, اس کو نماز کا نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ آلریڈی پرفارم کر رہا ہے. جو نماز پڑھتا تھا اس کو کہتے تھے کہ اگر وہ والدین کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے تو فرماتے تھے بینگ کائنڈ ٹو یور پیرنٹس از دا بیسٹ ایکشن. کسی کے بارے میں دیکھا کہ یہ پیرنٹس کے ساتھ بھی نائس ہے, نماز بھی ٹائم پہ پڑھتا ہے, لیکن جہاد پہ جاتے ہوئے ذرا تھوڑا بزدل ہے, دل کا بریو نہیں ہے, اس کو فرماتے تھے جہاد فی سبیل اللہ. کسی کے بارے میں دیکھا کہ وہ اسپینڈ کرنے میں تھوڑا بخیل ہے, مائزر ہے, تھوڑا سا سنجی ہے, تھوڑا سا خرچ کرنے میں اس کا ہاتھ کھلا نہیں ہے, خرچ کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, دل کو کچھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کو فرماتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا.
کسی کے بارے میں دیکھتے تھے کہ وہ اپنی فیملی کو توجہ نہیں دیتا، ٹائم نہیں دیتا، یا ازواج کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو اس کے فرماتے تھے کہ بینگ کائنڈ ٹو یور وائف اینڈ یور فیملی، ان کے ساتھ یا کڈز، ان کے ساتھ اچھا ہونا. تو ہر کسی کو فرماتے تھے کہ اپنا جو نیبر ہے اس کے ساتھ اچھا ہونا. چونکہ ہر کسی کی نیڈ ڈفرینٹ ہوتی تھی، تو چونکہ نیڈ ڈفرینٹ ہوتی تھی تو سوال ایک ہی ہوتا تھا، حضور کا جواب اور آنسر بدل جاتا تھا. اب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آئی؟ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کوئی سوال کر لو اور اس سوال کے جواب میں وہ جتنا بتا دے، if you ask anything from Rasulullah and whatever answer he gave, just stop there and think that this is enough for me. کیونکہ جتنا پوچھتے جاؤ گے اتنا تمہارے لیے مشکل ہوتی چلی جائے گی اس پر عمل کرنا اور پرفارم کرنا. جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ کل حضور نے فرمایا کہ اللہ کا رائٹ ہے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے وَلِلَّهِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ حج کرو جا کے. تو کسی نے پوچھا فی کل عام یا رسول اللہ ایوری ایئر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he became silent. Again he asked, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was silent. The third time he asked, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was silent. Then he said لو كنت نعم, if I would have said yes, تو پھر ہر سال کرنا فرض ہو جاتا. اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ رکھا ہے تو جتنا بتایا جائے اتنا کیا کرو. That is enough and sufficient. اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ علم ہے اور آپ کا اسٹیٹس آف نالج ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں یا احادیث میں ہمیں ملتے ہیں یا صحابہ کرام نے جو آداب دکھائے، اللہ رب العزت ان کے مطابق بھی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی، اور اپنے جو بڑے ہیں وٹ ایور آر ایلڈرز، اسکالرز ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، علماء ہیں، ایلڈر پیپل ہیں، جو کوئی بھی ہم سے عمر میں بڑے ہیں، تو جو آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے تھے نا، مینرز اور ایٹیکیٹس، تو ہر کسی کا ایک ادب ہوتا ہے. پیرنٹس کا ادب ہے، ٹیچرز کا ادب ہے، علماء کا ادب ہے، مسجد کے امام ہیں ان کا ادب ہے، اسکالرز کا ادب ہے، اس طرح آپ کے ایلڈرز ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کا ادب ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے اس کا ادب ہے، ایون چھوٹوں کا ادب ہے، ہر کسی کا ہے. تو جو ایٹیکیٹس اور مینرز ہم لرن کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی اپنی لائف میں ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی اور ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.